السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت پنجم مضمون ماحول کا مطالعہ حصہ 1 سبق نمبر 4 ماحول کا توازن اس سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک، شیئر اور کمنٹس کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ آپ کو سوال و جواب آپ کی بیاض میں لکھنا ہے۔ الف، کیا کریں گے بھلا؟ کیڑے مار دوا کا استعمال نہ کرتے ہوئے اناج کو کیڑوں سے پاک کرنا ہے۔ دیکھیے، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم اس طرح کا عمل اس پر کر سکتے ہیں۔ اناج کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے؟ نمبر 1، اناج کو دھوپ میں سکھانا چاہیے۔ تیز دھوپ کی وجہ سے کیڑوں کے لاروے ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اناج کا ذخیرہ کرتے وقت ان میں نیم کے پتے رکھ دیے جائیں، اس سے کیڑے نہیں ہوں گے۔ نمبر 3، بیجوں پر مٹی کی تہ چڑھا دے تو وہ محفوظ رہیں گے۔ نمبر 4، جہاں اناج کا ذخیرہ کیا جا رہا ہے وہ جگہ خشک اور سرد ہونی چاہیے، ہوا کی آمد و رفت جاری رہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اس طرح اناج کو کیڑوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ ب، آئیے دماغ پر زور دیں۔ غذائی زنجیر بنائیے۔ مینڈک، چیل، لاروا، سانپ اور گھاس۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ پانی اور ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کا استعمال کر کے نباتات سورج کی روشنی اور خضرا کی مدد سے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں سورج کی روشنی یہاں پر پہلے دکھانی ہوگی، پھر سورج کی روشنی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ گھاس، پھر گھاس کی زنجیر یہاں پہ ہمیں دکھانی ہے۔ دیکھو، گھاس کو کون کھاتا ہے؟ لاروا، اور لاروے کو مینڈک، مینڈک کو سانپ اور سانپ کو چیل۔ اس طرح سے یہاں پر ہمیں غذائی زنجیر یہاں پہ بنانی ہے۔ جیم، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ نمبر 1، غذائی زنجیر سے کیا مراد ہے؟ مثال لکھیے۔ اس کا جواب ہے نمبر 1، ایک جاندار اپنی غذا کے لیے دوسرے جاندار پر انحصار کرتا ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے سے زنجیر کی مانند جڑے رہتے ہیں۔ اس زنجیر کو غذائی زنجیر کہتے ہیں۔ نمبر 2، نباتات سورج کی روشنی کی مدد سے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ کیڑوں کے لاروے نباتات کے پتے کھاتے ہیں۔ ان کیڑوں کو ناک توڑا اپنی غذا بناتے ہیں۔ ناک توڑا کو چڑیا کھاتی ہے۔ یہ غذائی زنجیر کی ایک مثال ہے۔ دیکھیے، یہاں پہ آپ کو بتایا ہوا ہے سورج کی روشنی، پھر نباتات اور لاروے، ناک توڑا اور چڑیا۔ اس طرح سے آپ کو یہاں پر غذائی زنجیر یہاں پر بتائی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 2، ماحول کا توازن کس طرح برقرار رکھا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے، کسی بھی ماحول میں غذائی زنجیریں اور غذائی جال موجود رہتے ہیں۔ اس وجہ سے مختلف جانداروں کے درمیان باہمی عمل ہوتا ہے۔ ماحول میں غیر جاندار اجزاء چکر کی صورت میں موجود رہتے ہیں۔ جاندار اور غیر جاندار اجزاء میں لین دین کے باہمی عمل کی وجہ سے ماحول میں کئی چکر پائے جاتے ہیں، جیسے آبی چکر، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ گیسوں کا قدرتی چکر وغیرہ۔ ماحول میں پائے جانے والے چکر اور جاندار غیر جاندار میں آپس میں لین دین کا عمل ہوتا رہتا ہے، اسی لیے ماحول میں موجود غذائی زنجیروں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ ماحول میں تمام چکر مکمل طور پر جاری رہے تو ماحول کا توازن برقرار رہتا ہے۔ دال، نباتات کی نشو و نما کے لیے زمین میں پائے جانے والے کون سے مادوں کا استعمال ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے نمبر 1، نباتات اپنی نشو و نما کے لیے زمین سے پانی، معدنیات اور دیگر ضروری اشیاء زمین سے حاصل کرتی ہے۔ نمبر 2، زمین میں پائے جانے والے مفید مادے مردہ حیوانات، نباتات کی گھاس پھوس اور تن کے اور فضلہ کے
تجزیے کے ذریعے مٹی میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، یہ تجزیہ زمین میں موجود خوردبینی جانداروں کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ ان مفید مادوں کے استعمال سے نباتات تیزی سے نشو و نما پاتی ہے۔ صحیح ہے یا غلط لکھیے۔ یہاں پر آپ کو جملے دیے ہوئے ہیں اور آپ کو لکھنا ہے کہ جملہ صحیح ہے یا غلط۔ نمبر 1، ماحول میں خوردبینی جانداروں کا شمار ہوتا ہے۔ یہ جملہ صحیح ہے۔ حیاتی تنوع کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ یہ جملہ بھی صحیح ہے۔ ناک توڑا پرندے کو کھاتا ہے۔ یہ جملہ غلط ہے۔ ناک توڑا پرندے کو کھاتا ہے کیا؟ نہیں۔